نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عبدالغفور چودھری آپ سے مخاطب ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک موضوع انتہائی اہم ہے اور وہ موضوع ہے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی محبت۔ یہ میں بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، بعد میں چاروں خلفائے راشدین میں، تمام صحابہ کرام میں انتہائی زیادہ محبت تھی، انتہائی زیادہ۔ وہ سورہ فتح میں آتا ہے کہ وہ آپس میں نرم دل ہیں، اور اقبال نے اس پر شعر بھی کہا ہے، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و بادل ہو تو فولاد ہے محمد۔ اقبال نے شعر بھی کہا ہے۔ تو ان میں جو محبت تھی نا، یہ دیکھو میری سیرت پاک پر 4 کتابیں ہیں۔ یہ ہے انگلش میں دا لاسٹ ہولی پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں انگلش کا استاد تھا، پہلے انگلش میں لکھی۔ یہ اتنی پاپولر ہوئی کہ دوبارہ CEOs ایجوکیشن کی سفارش پر گورنمنٹ آف پنجاب نے چھاپی، یعنی اس کی پاپولیرٹی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پھر یہ اس کا اردو ترجمہ میں نے کیا، اسی کتاب کو اردو ترجمہ، تو اس کی 170 قسطیں تمام اخبارات میں آ چکی ہیں، اور لوگ اگلے کالم کا ویٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ آپ سلم پر ختم نبوت پر کتاب ہے، اور یہ ساری کتابیں نام یافتہ ہیں۔ اسی طرح یہ سینگ دا لاسٹ ہولی پرافٹ ان بیکنگ اسٹیٹ، زیارت نبی علیہ وسلم بحالت بیداری، تو یہ جو کتاب ہے نا، یہ بڑی محفوظ ہے۔ تو اسی طرح یہ میری جو کتابیں ہیں چاروں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ چاروں خلفائے راشدین پر ہیں، چاروں خلفائے راشدین پر ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عام کتابیں نہ ہیں، ان کو میں نے لکھنے کے لیے بڑی بڑی مستند کتابوں کو پڑھ کر لکھا ہے، 1200 2000 4000 پیجز کی کتابوں کو پڑھ کر لکھا ہے۔ تو میں نے عوام کے لیے سہولت یہ پیدا کی ہے کہ ان میں میں نے جو ہے نا ان کا اختصار سے کام کیا، اختصار سے۔ میرے پاس اللہ پاک نے اپنا نالج بھی بہت زیادہ دیا ہوا، لیکن میں نے چونکہ یہ لکھنی تھی تو میں نے پھر کتابیں پڑھ کر لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہمارا حضرت چاروں خلفائے راشدین پر ہے ماشاءاللہ، اور یہ حضرت علی پر ہے۔ حضرت علی کی کتاب کا سائز بڑا اس لیے ہے کہ ان کا دور جو تھا زیادہ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان خلفائے راشدین میں اور صحابہ کرام میں بہت زیادہ محبت تھی۔ یہ تو دور عثمان کے 6 سال جو عبداللہ بن سبا نے جو فتنہ کھڑا کیا، اس کی وجہ سے ساری باتیں چلی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کوفہ میں عبداللہ بن سبا کو اور اس کے ساتھیوں کو تمام حجت پوری کرنے کے بعد زندہ جلا دیا تھا، کیونکہ آپ نے پہلے اس سے پوچھا کہ تمہارے نظریات کیا ہیں، اس نے کفر یا شرک یا نظریات بتائے۔ آپ نے کہا معافی مانگو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، خبردار تم غلط کہہ رہے ہو۔ تو اس نے معافی نہیں مانگی، بجائے معافی مانگنے کے وہ پھر وہی نظریات دہراتا رہا۔ تو حضرت علی نے اس سے جو ہے نا سزا زندہ جلا دیا تھا اس کو اور اس کے ساتھیوں کو۔ اور یہ جو ہے نا خلفائے راشدین میں بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق کا خلیفہ اللہ بن جانب الہی تھا، نماز میں امام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بنایا، نماز میں امام، امامت میں بھی امام، خلافت میں بھی امام، فیصلہ تو اوپر سے ہو گیا تھا۔ یہ تو عبداللہ بن سبا کا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے، فیصلہ اوپر ہو گیا تھا، نماز میں امام، خلافت میں بھی امام۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاتح القدس اول دونوں ان کے مشیر اعلیٰ تھے، اور حضرت علی بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب مسلمان کذاب کے خلاف آپ حضرت خالد کو فرمانے والے تھے نا، آپ خود بھی جانا چاہتے حضرت ابوبکر صدیق مجاہد اول ختم نبوت، خود بھی جانا چاہتے حضرت ابوبکر صدیق، اور وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو گئے تھے۔ حضرت علی نے آ کر اونٹ کی مہار پکڑی، نہیں کہ آپ یہاں ضرورت ہے، یہ اخلاص تھا نا، اخلاص تھا تو انہیں کی مہار پکڑی۔ اور پھر اس طرح جو ہے نا حضرت عمر کے دور میں بھی حضرت علی مشیر اعظم تھے۔ حضرت عمر نے یہ 70 بار فرمایا کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عثمان کے دور میں بھی حضرت علی جو تھے ان کے مشیر اعلیٰ تھے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن وہ سبائی فتنہ کی وجہ سے جو ہے نا فطرت القبریٰ کھڑا ہو گیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ جو ہے نا ان کے اختلافات گاڑ گاڑ کر جو ہے نا بیان کرتے ہیں، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور میں اپنے فقہ اسلامی کی روح سے یہ صحیح بتاتا ہوں کہ ان کو معافی نہیں ملے گی، وہ باز آ جائے، معافی نہیں ملے گی۔
ان میں تو محبت ہی بہت زیادہ تھی. مثلاً حضرت ابو بکر صدیق کی جو پوتی تھی ام فروہ، اس کی اولاد سے حضرت علی کی نسل چلی ہے. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں ولادتی ابو بکر مرتين، ولادتی ابو بکر مرتين، کہ ابو بکر نے مجھے 2 بار جنم دیا. وہ اس طرح 2 بار جنم دیا کہ ان کی جو والدہ محترمہ تھی، جو ان کی دادی تھی، اور ان کی جو والدہ محترمہ وہ ان کی اولاد میں سے تھی. تو ان میں تو محبت بھی. حضرت علی کے 8 بچوں کے نام، 8 بیٹوں کے نام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان پر ہے. یہ محبت کا ثبوت ہے نا. اور وہ ان کے دور میں جو ہے نا قاضی القضاء کے عہدے پر بھی فائز تھے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس طرح ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان میں محبت تھی. یہ ساری کتابیں جو ہے نا تحقیق کر کے لکھی گئی ہیں، تو ان کی محبت کو پیش کرنا چاہیے. اور جو ہے نا حضرت عثمان کے دور میں جو فتنہ کھڑا ہوا، حضرت علی نے ان باغیوں کو 2 بار سمجھا کر جو نا پیچھے ہٹا دیا تھا. لیکن وہ تو تلے ہوئے تھے، وہ جو ہے تھے وہ آ جاتے تھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت میر معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں نا، وہ سبائیوں کی وجہ سے ہوئی ہیں. کہ وہ انہیں پتہ تھا جب صلح ہو جاتی تھی، 2 بار صلح ہو گئی تھی، تو صلح کا بڑھتی نقطہ یہ ہوتا تھا کہ جو عثمان کے قاتلان سونا ہمارے حوالے کر دیا جائے، یعنی خود سزا دی جائے. انہیں پتہ چل جاتا تھا. بدقسمتی سے حالات ایسے تھے کہ بہت سارے لوگ اس لشکر میں، حضرت علی کے لشکر میں شامل تھے، جو بلوائی کہہ لیں، فسادی کہہ لیں، وہ شامل تھے. تو اس وجہ سے وہ رات کو حملہ کر دیتے تھے مخالف سمت پر، اور وہ جو ہو جاتا تھا. بہرحال میں نے 50 کتابیں لکھی ہیں، قرآن کے تراجم کیے ہیں. فاتحین اسلام پر بھی لکھا ہے، وہ ابھی چھپی نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عبدالعزیز پر چھپ گئی ہے. تو میں آپ کو اپنی تعلیمات کا، اپنے اسٹڈی کا نچوڑ بتاتا ہوں. نچوڑ کہ خلفائے راشدین میں، صحابہ کرام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت بہت زیادہ تھی. بس میں اسی کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. السلام علیکم.